بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کے شاہینوں کے نام نامہ و پیام قسط نمبر 6 اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، یعنی این امپورٹنٹ میسیج ٹو یوتھس۔ اس وقت مغربی تعلیم اور تہذیب یعنی ویسٹرن کلچر اینڈ ایجوکیشن اپنے تمام تر شرور اور فتن کے ساتھ سارے عالم اسلام پر چھائی ہوئی ہے۔ سائنسی فنون اور جدید تحقیقات اور عصری علوم کے سکھانے سے بوجہ ضرورت ہمیں تو انکار نہیں، لیکن ملحدین اور منکرین، خدا بیزار، انسانیت بیزار، آخرت بیزار والوں کی تہذیب اور ان کا تمدن اور ان کا کلچر اختیار کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے کوئی 100 سال پہلے اس تہذیب کی زہرناکی اپنے بہت سارے اشعار میں سوز دل اور آہ جگر کے ساتھ کہیں کہیں یوں بیان کیا ہے، چند اشعار آپ بھی سن لیں۔ پیر مے خانہ یہ کہتا ہے کہ ایوان فرنگ سست بنیاد ہے، آئینہ دیوار بھی ہے۔ یعنی صاحب بصیرت انسان یعنی علامہ اقبال کا دعویٰ ہے کہ مغربی تہذیب اور تعلیم ایک ننگی تہذیبی جارحیت ہے جو ریت کے پلندے پر کھڑی ہے۔ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کی روح، اس مدنیت کی راہ سکینہ عفیف۔ یعنی یہ نام نہاد مغربی تہذیب بھی نہیں ہے بلکہ تعذیب ہے، ایک سزا ہے، اور بصیرت اور روح کی تخریب کاری اور بربادی بھی ہے، اس سے روح پاک اور صاف نہیں رہ سکتی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، وہ آنکھ کے ہے سرمے افرنگ سے روشن، پرکار وہ سخن ساز ہے پر نمناک نہیں ہے۔ یعنی جو آنکھ مغربی نظر اور فکر سے بظاہر بینا ہے، در حقیقت یہ مکار و عیار اور پرفریب نظر ہے۔ انسانی ہمدردی کی روشنی اس میں بالکل نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے، مرد عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے۔ مرد یعنی مرد عورت دکھائی دے اور عورت مرد، یہ فطرت اور قدرت کے خلاف ایک بڑی بغاوت ہے جو اسی تہذیب اور تعلیم کا منطقی نتیجہ ہے، افسوس در افسوس۔ سید عروج قادری رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، مغربی تہذیب کا ظاہر ہے کچھ، باطن ہے کچھ، اس کے ظاہر میں ہے امرت، اس کے باطن میں ہے سم۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ مغربی تہذیب اس چاکلیٹ کی طرح ہے جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے اور اس کا اوپر والا یعنی کور یوں تو بڑا خوبصورت اور پرکشش لگتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک مرتبہ یہ بات کہی ہے، ہم سب ایسی کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ اسی تہذیب اور تعلیم ہی کا اثر ہے کہ سپوت کپوت بن جاتے ہیں، اولاد منہ پھٹ اور دریدہ دہن بن جاتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک اور موقع پر یہ شعر بھی گنگنایا ہے اور حقیقت کی عکاسی کی ہے جو آج کل ہمارے مشاہدے میں ہے۔ فرمایا ہے، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، دودھ ڈبوں کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی۔ جب تعلیم و تربیت اور تہذیب ان کی ہو تو موروثی شرافت، دینی عظمت اور سیرت کی پاکیزگی کی خوشبو کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ ہم سبھوں کے لیے ایک عبرت ہے اور ایک عبرت ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں 7ویں قسط میں، تب سے
تب تک آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔